بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی داستان جاری ہے۔ اس کی 175 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہم کل بات کر رہے تھے شہنشاہ روم ہرقل کی۔ ہرقل نے کہا کہ اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے، تو عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ہرقل نے ان عورتوں کی محض دلجوئی نہیں کی تھی۔ مورخ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور پہلے وہ سپاہی تھا، اور وہ اپنے دور کا منجا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا اندازہ اپنا ہی رہا تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست کی اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی تھی تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرقل نے پھانپ لیا تھا۔ کیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا تھا۔ مرجل دونیاج سے قاصد آیا۔ سالار نے کہا تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرقل نے جوشیلے لہجے میں کہا، اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں، آنے دو انہیں۔ ہرقل نے ایسے ہی لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے، یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے۔ سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا، لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرقل نے کہا، ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ شہنشاہ روم، سالار نے کہا، مسلمانوں کی کامیابی کی ایک اور بھی وجہ ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے اور جزیہ ادا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت ہی اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی عورتوں اور ان کے جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرقل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرقل کو جو چوٹ پڑی تھی، اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اس مارکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلطی کر بیٹھے تھے۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کے ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن حضرت خالد بن ولید اور زرار نے بر وقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا تھا، بلکہ انہیں ناقابل تلافی جانی نقصان بھی پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرقل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی، اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے ہرقل نے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا، اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے۔ اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انتقائیہ بھیج دیے جائے۔ وہ سلطنت کی تمام تر فوج تو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنے دستے مانگے تھے جن کی آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا، کہ دستے بہت تیزی سے آئے۔ جن علاقوں سے دستے آئے ان میں شمالی شام، یورپ کے چند شہر اور جزیرے شامل تھے۔ ہرقل نے
अपने हुक्म में कहा था कि दस्ते बहुत तेजी से आए। जब ये आने लगे तो इनमें से बाज को अंतकैया में रखा गया और दूसरों को दरिया उर्दन के मगरबी किनारे से जरा ही दूर एक मकान बेसान पर भेज दिया गया था। हरकल ने अपने मशीरों और सलारों को बुलाया। इनमें सकलार, शनस और थियोडस खास तौर पर काबिल जिक्र थे। इन तीनों को महाजों से बुलाया गया था। हरकुल ने इन सब को बताया कि मुसलमानों को फैसला को शिकस्त देने के लिए इसने क्या बंदोबस्त किया है और सलारों ने क्या करना चाहिए। तुमने देख लिया है कि मुसलमान किस तरह लड़ते हैं। इसने कहा, शिकस्त और पसपाइयों से तुम्हें बददिल नहीं होना चाहिए। इनसे तुम्हें तजर्बा हासिल हुआ है। अगर तुमने कुछ नहीं सीखा तो तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है, जाओ और मुसलमानों की इताअत कबूल करो। कैसर रूम की अजमत को मुसलमानों के कदमे में डाल दो और सलीब को बहरा रूम में फेंक कर मुसलमानों के मजहब में दाखिल हो जाओ। तुम्हें अपनी जानें, अपनी बीवियां और अपने माल ज्यादा अजीज है। इसी का नतीजा है कि अरब के लुटेरों का एक ग्रोह तुम्हें शिकस्त पे शिकस्त देता चला जा रहा है। सब पर सन्नाटा तारी हो गया। हरकल की निगाहें हर एक पर घूम गई। शहंशाह रूम, इसके सलार थियोडस ने सूद तोड़ा। हम पीछे ही नहीं हटते आएंगे। मैं अपने मुतल्लक कह सकता हूं कि मैं आपके सामने जिंदा आया तो शिकस्त खाकर नहीं आऊंगा। अगर मैंने शिकस्त खाई तो मेरी लाश भी यहां नहीं आएगी। इसे एक सलार के बोलने से ना सिर्फ सन्नाटा टूटा बल्कि सब में जो तनाव पैदा हो गया था वो भी टूट गया। सब ने हरकल की यकीन दिलाया कि इन्हें सुल्तनत रोम से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं है। मैंने मुसलमानों को यहीं पर खत्म करने के लिए जो बंदोबस्त किया वो नाकाम नहीं हो सकता। हरकल ने कहा, अब तक हमारी फौज मुख्तलिफ जगहों पर बट कर लड़ती रही है। एक जगह से हमारे फौजी भागे तो उन्होंने दूसरी जगह जाकर वहां के दस्तों में बददिली फैलाई और अपने आप को शिकस्त के इल्जाम से बचाने के लिए ऐसे बातें की जिनसे वहां के दस्तों पर मुसलमानों की दहशत बैठ गई। अब मैं फौज को यकजा करके लड़ाऊंगा। तुमने देखा है कि मैंने कहां कहां से दस्ते मंगवाए हैं और किस कदर लश्कर जमा हो गया। मेरी नजर दमिश्क पर है, लेकिन हम दमिश्क पर हमला नहीं करेंगे, ना इसका मुआसरा करेंगे। हम दमिश्क से दूर छोटी छोटी लड़ाइयां ज्यादा नफरी के साथ के दस्तों से लड़ाकर मुसलमानों की रसद के वो रास्ते बंद कर देंगे जो अरब से दमिश्क को जाते हैं। हम दमिश्क में या इसके गुर्दोनवा में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि मुसलमान तंग आकर लड़ना भी चाहेंगे तो हम इन्हें नजरअंदाज करेंगे। हम इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो लड़ने के काबिल रह ही नहीं जाएंगे। इन्हें ना कहीं से रसद पहुंचे सकेगा और ना कुमक। शहर के लोग ही कहत से तंग आकर इन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। अगर वो दमिश्क से निकल गए तो हम कहीं भी इनके कदम जमने ना देंगे। ये भी ख्याल रखो कि हमारी फौजों का इज्तिमा ऐसे खुफिया तरीके से हो रहा है कि मुसलमानों की इसकी खबर तक नहीं होगी। हरकल का तो ख्याल था कि इसका लश्कर का इज्तिमा खुफिया रखा गया, लेकिन मुसलमानों के सलार आला हजरत अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला के साथ हजरत खालिद बिन वलीद थे। हजरत खालिद बिन वलीद ने नहायत मजबूत और तेज जासूसी निजाम तरतीब दिया हुआ था। अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला को सवार दस्ते का सलार बना रखा था और इसके साथ ही इन्हें अपना मशीर भी समझते थे। मौरखों के मुताबिक अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु सलारी की महारत रखते थे और जंगी अमूर को भी पूरी तरह समझते थे, लेकिन इनमें वो तेज रफ्तारी नहीं थी जो हजरत खालिद बिन वलीद में थी। हजरत खालिद बिन वलीद अपने फैसलों में बड़े खौफनाक किस्म के खतरे भी मोल ले लिया करते थे। इसके बरक्स अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने एहतियात के कैल थे। अपनी इस आदत को समझते उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को हर लम्हा अपने साथ रखा और वो कोई भी मंसूबा बनाते या फैसला करते थे तो इसमें हजरत खालिद बिन वलीद के मशवरों को खास तौर पर शामिल किया करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद जासूसी और देखभाल के निजाम पर ज्यादा तवज्जो दिया करते थे। अब ये इनकी जिम्मेदारी नहीं रही थी क्योंकि ये जिम्मेदारी सलार आला की थी और हजरत खालिद बिन वलीद दूसरे सलारों की तरह एक आम सलार थे और हजरत खालिद बिन वलीद दूसरे सलारों की तरह एक आम सलार थे, लेकिन अपनी मजदूरी के बावजूद वो अपने फैज से बेइंसाफी गवारा नहीं करते थे।
انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیے رکھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے اندر دور تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو آگے تک گئے ہوئے تھے، اور وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتاری سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 کے آخر اور ذکا 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوس نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہی لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کہا، میرے عزیز ساتھیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، اگر شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکل آئے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سخت امتحان میں ڈالا ہے۔ اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے، نہ ہمارا مقصد اقتدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی نوع انسان کی ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، بیروت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط آپ کے سامنے لے کر آئیں گے 176 نمبر۔ اللہ حافظ۔